کیف۔ یوکرین کی فضائیہ کے لیے ڈچ اور ڈنمارک کے F-16 لڑاکا طیاروں کی منتقلی کی امریکہ کی طرف سے منظوری کے بعد یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ڈچ وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے۔ زیلنسکی نے کہا کہ وہ کیف کے لیے وزیر اعظم مارک روٹے کے ساتھ 42 جدید ترین طیارے حاصل کرنے کے لیے ایک معاہدے تک پہنچ چکے ہیں۔ ڈنمارک اور ہالینڈ دونوں نے اتوار کو تصدیق کی کہ حالات ٹھیک ہونے پر یوکرین کو F-16 لڑاکا طیاروں کی منتقلی کی جائے گی۔ اس امر کی تصدیق اس وقت ہوئی جب یوکرین کے پائلٹس نے F-16 لڑاکا طیاروں کی تربیت حاصل کرنا شروع کی۔ یوکرین کے وزیر دفاع اولیکسی ڈینیلوف کے مطابق اس عمل میں کم از کم 6 ماہ لگنے کا امکان ہے۔ لندن۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے اپنی ایک تازہ رپورٹ میں سعودی عرب کے سرحدی محافظوں پر یمن کی سرحد کے پاس بڑے پیمانے پر مہاجرین کو قتل کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کو چاہیے کہ وہ تارکین وطن اور پناہ کے متلاشیوں کے خلاف ہلاکت خیز طاقت کے استعمال کی کسی بھی پالیسی کو فوری طور پر روک دے۔ تنظیم نے متعلقہ ممالک سے احتساب کے لیے دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ سے اس کی تحقیقات کرنے کا بھی کہا ہے۔ تاہم سعودی عرب منظم قتل کے ایسے الزامات کو مسترد کر چکا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سعودی سرحدی محافظوں نے ان سینکڑوں ایتھوپیائی تارکین وطن اور پناہ کے متلاشیوں کو اس وقت ہلاک کیا جب انہوں نے مارچ سن 2022 اور جون 2023 کے درمیان یمن سعودی سرحد عبور کرنے کی کوشش کی۔ کیپ ٹاؤن۔ جنوبی افریقی صدر سیرل رامافوسا نے کہا ہے کہ ان کا ملک کسی بھی عالمی طاقت کا ساتھ دینے پر مجبور نہیں ہوگا۔ رامافوسا نے یہ تبصرے اس ہفتے برکس سربراہی اجلاس کے آغاز سے قبل کیے جس کی میزبانی جنوبی افریقہ کر رہا ہے۔ ایک ٹیلی ویژن خطاب میں رامافوسا کا کہنا تھا کہ ان کا ملک عالمی طاقتوں کے درمیان کسی مقابلے کا حصہ نہیں بنے گا۔ یاد رہے کہ جنوبی افریقہ نے اب تک یوکرین پر روس کے حملے کی مذمت نہیں کی ہے اور وہ خود کو غیر جانبدار کہتا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور برازیل کے صدر لوئز اناسیلو لولا ڈی سلوا برکس سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ روس کی نمائندگی وزیر خارجہ سرگئی لاواروف کریں گے جبکہ صدر ولادیمیر پوٹن اس اجلاس میں آن لائن شرکت کریں گے۔ کیٹو۔ ایکواڈور میں اتوار کو تشدد کے سائے میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں عوام نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ سابق سوشلسٹ صدر رافائل کوریا کی قریبی وکیل لوئیسا گونزالیس پہلے راؤنڈ کی ووٹنگ میں 33% ووٹوں کے ساتھ سب سے آگے نظر آئیں۔ وہ اگلے مرحلے میں حیرت انگیز طور پر دوسرے نمبر پر آنے والے امیدوار ڈینیل نوبووا کا مقابلہ کریں گی جو ایکواڈور کے امیر ترین شخصیات میں سے ایک کے نوجوان بیٹے ہیں۔ انہوں نے 24% ووٹ حاصل کیے۔ اس جنوبی امریکی ملک کے 13 ملین اہل رائے دہندگان قومی اسمبلی کے 137 اراکین کو بھی منتخب کریں گے اور 2 ماحولیاتی ریفرینڈم میں اپنی رائے دیں گے۔ میڈرڈ۔ ہسپانوی جزیرے ٹینرائف میں موسمی حالات میں بہتری کے باوجود اب بھی جنگلاتی آگ قابو سے باہر ہے۔ ایمرجنسی سروسز کا کہنا ہے کہ یہ آگ اب 10 قصبوں کو متاثر کر رہی ہے اور اس کا رقبہ 8000 ہیکٹر سے زیادہ ہے۔ 12000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ آگ بدھ کے روز اسپین کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ٹائڈ آتش فشاں کے آس پاس ایک پہاڑی نیشنل پارک میں لگی۔ ادھر کینیڈا میں برٹش کولمبیا صوبے میں 35000 سے زائد افراد کو اپنے گھر بار چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا۔ نیا ریکارڈ قائم کرنے والی جنگلاتی آگ قدرتی اوکاناگن وادی کے بڑے حصوں کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ دریاسنا کینیڈا کے ہمسایہ شمال مغربی علاقوں میں بھی آگ لگنے کی وجہ سے لگ بھگ 20,000 لوگوں کا انخلاء عمل میں لایا گیا ہے۔